الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بحمدہ تعالی۔ آج کی 23ویں تراویح میں 27واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورۃ الذاریات کا بقیہ حصہ، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ آج تلاوت کی گئی آیات بینات میں سے چند منتخب آیات کے تحت درس قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھاؤ، ہمارے ہاں لوگ ہار مان لیتے ہیں کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اگر کوئی مسلمان ہے تو آپ کا کام ہے اپنی کوشش کرنا، آپ اپنے حسن نیت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیجئے، برائی سے منع کیجئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو جسے اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کس وقت اللہ اس کے دل کی حالت کو بدل دے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، ہم ان سے کچھ رزق نہیں مانگتے، ہم نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، انسان ہوں جنات ہوں، وہ محض اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو ایک تو یہاں سمجھیے گا کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ دوسری آیت نمبر 56 میں اللہ نے مقصد حیات بیان فرمایا کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ ویسے آدمی بڑا عقل مند ہے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس بھی استعمال کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کیوں بنی ہے، کس نے بنائی ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں جان سکا اور تحقیق نہیں کر سکا کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ کوئی ذرہ بھی اللہ نے بلا وجہ پیدا نہیں فرمایا۔ اب یہ آدمی کا کام ہے، ویسے بڑے بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑی بڑی تحقیقات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا اللہ نے یہاں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان
کو محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک کسی بھی ذی شعور آدمی کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب تک کوئی چیز اپنے مقصد کے تحت رہتی ہے وہ قابل عزت ہوتی ہے، اور مقصد سے ہٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں کہ ٹوپی انسان کی کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سر پہ پہننے کے لیے۔ کوئی پیروں میں ڈالنا شروع کر دے اور جوتے کو سر پہ رکھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، نفسیاتی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ مقصد بدلا نا۔ گلاس میں تھوکنا شروع کر دے، اغلدان میں پینا شروع کر دے، کیا کیا؟ مقصد بدل دیا نا۔ حالانکہ دونوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، لیکن گلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پیا جائے، اور اغلدان کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوکا جائے، لیکن اس نے الٹ کر دیا تو آپ نے کہا کہ پاگل ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے تو سوال کرے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک وسوسہ آتا ہے کہ بھئی ذمہ داریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، نوکریاں بھی ہیں، دنیاوی معمولات بھی ہیں، دین اور دنیا ساتھ لے کر چلو۔ تو یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ بتائیے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اپنے مقصد کو پہچان کے زندگی گزارے، اس کو کاروبار سے، تجارت سے، نوکری سے شریعت نے کہاں روکا ہے یا کہاں رکاوٹ بنتی ہے؟ ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ بنیادی چیزیں دین کی کیا ہیں؟ ایمان لانا، جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرما دیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو معبود جاننا، یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ دل کی۔ دوسری چیز ہے روزے رکھنا۔ کیا 365 دن روزے رکھنا فرض ہے؟ نہیں۔ خود قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وہ بھی دن دن میں روزہ فرض ہوتا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو پورا سال 365 دن روزے نہیں رکھنے۔ اس میں بھی بیمار ہے، مسافر ہے تو اس کو رخصت اختیار ہے۔ آ جائیے زکوٰۃ پر۔ کیا 365 دن زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں۔ سب مسلمانوں کو دینی ہے؟ نہیں۔ کس کو دینی ہے؟ صاحب نصاب، صاحب استطاعت مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ۔ آ جائیے حج، بھئی یہی بنیادی ارکان ہے نا دین کے، حج پر آ جائیے۔ کیا 365 دن حج کرنا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر سال کرنا ہے؟ نہیں۔ کیا سب کو کرنا ہے؟ نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے۔ کلیئر؟ رہ کیا گیا؟ نماز۔ کیا 24 گھنٹے فرض ہے؟ نہیں۔ اگر آپ بہت اطمینان سے نماز پڑھنے والے بھی ہیں تو مشکل سے اگر ٹوٹل اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ، بہت ہو گیا 2 گھنٹے۔ تو شریعت نے تقاضا کیا کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بندہ فوراً وسوسہ آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، انسان بھی ڈالتا ہے کہ بھائی دنیا داری بھی ہے، گھر بار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے۔ تو پہلے اپنے آپ سے کبھی پوچھو تو، غور تو کرو کہ شریعت نے تقاضا کیا کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہے جو اللہ کے لیے طریقے سے، تمیز سے نکالنا ہے۔ اب دوبارہ سنیے، اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت روکتی نہیں ہے آپ کی تجارت کو، آپ کی مصروفیات کو۔ فرق اتنا ہے کہ جس کی تجارت، جس کا کاروبار، جس کے بیوی بچے، اسے یاد الہی سے غافل نہ کریں، رکاوٹ نہ ہوں، فرائض و واجبات میں، سنت موقدہ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہو، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ ان کی آخرت کی معاونت ہے۔ وہ بھی اس دنیا میں شمار ہوتے ہیں جس کے بارے میں دعا میں سکھائی گئی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ حسن ہے۔
یہ برا کب ہوتا ہے کہ جب آدمی یاد الہی سے غافل ہو جائے، فرائض و واجبات کو بھول جائے. تو عبادت میں زندگی گزار دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اپنی ترجیحات کو متعین کرنا ہے، درست کرنا ہے، فرائض و واجبات پر سختی سے کاربند ہونا ہے، حرام سے محفوظ ہونا ہے، بچنا ہے، بس یہ عبادت ہے. اچھا، یہاں انسان اور جنات کا ذکر ایک ساتھ آیا تو کیا برابر ہے؟ نہیں. انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، انبیاء اور رسول جنات میں نہیں بھیجے، وہ صرف انسانوں میں بھیجے. ہاں، عبادت اور تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، لیکن یہاں صرف انسان اور جنات کا ذکر کیوں آیا؟ علماء نے فرمایا کہ باقیوں کو اختیار نہیں ہے، وہ عبادت کرنی ہے تو کر رہے ہیں. یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اختیار کے ساتھ بھیجا ہے. عبادت کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے تو اپنا انجام برا کر لو گے. باقیوں کو تو چھوٹ ہی نہیں ہے نا، ان کی تو جو تسبیحات ہیں، جو عبادات ہیں، اور دیگر مخلوقات وہ اپنی اپنی عبادات میں مشغول ہیں. انسان اور جن یہ دو مخلوق ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دے دیا. اب اگر وہ اپنے اختیار کو درست استعمال کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزار لیتا ہے تو اس کو سب سے بڑا شرف و عظمت اللہ نے اسی کو عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اچھا، اب ایک چیز کہ انسان کو جب عبادت کے لیے بھیجا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی غور کرو کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. تو انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کس لیے کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کس کے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں اور پیش نظر رہنا چاہیے کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا. یعنی تجھے بے فکر کر دوں گا. تو عبادت سے فارغ تو ہو، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا. غنا کسے کہتے ہیں؟ قناعت. یعنی تھوڑے میں بھی آدمی راضی ہو جاتا ہے. اللہ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو فکرات لاحق نہیں ہوتی. تو فرمایا، اللہ فرماتا ہے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا. یعنی اس کو دونوں طرح سے فائدہ ہے، اس کی آخرت بھی بن رہی ہے جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، فرائض و واجبات سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا میں ہی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے کام اللہ بنا دیتا ہے. اچھا، اس میں کثرت اور قلت کا تعلق نہیں ہے. اللہ جب کسی کا کام بناتا ہے تو بھلے اس کی روزی قلیل ہو، اس کو اللہ دنیاوی فکرات سے بے فکر کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر تو اس کے برعکس چلا تو تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، اور آخرت بھی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ طور کی تلاوت ہوئی. طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اسے سورہ طور کہا جاتا ہے. پھر ایک اور مبارک سورت جو سری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر دلیل ہے، سورہ نجم، اس کی تلاوت کی گئی. عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو سورہ نجم میں ستارے کا ذکر ہوا، علماء نے مختلف تفاسیر بیان کی. جیسے کہ
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں نجم سے مراد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ نجم سے مراد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے تلاوت کی۔ یہ پہلی سورت ہے جو کفار کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ آپ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سجدے والی سورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی، اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے مسلمان ہو یا کافر، اس کی ہیبت ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا کافر ان میں سے ایک کے علاوہ سب سجدے میں چلے گئے، سب سجدے میں چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو جو بھی تھا مسلمان یا کفار سب سجدے میں چلے گئے، ایک کے علاوہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو نہیں گیا تھا وہی کفر کی حالت میں مرا، باقیوں کو اللہ نے بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ جو مشرکین بھی تھے اس وقت، اور اس کی جلال اور اس کی ہیبت ایسی تھی کہ جب رسول اللہ تلاوت کرتے ہوئے سجدے میں گئے تو کفار بھی سجدے میں چلے گئے، مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، ایک کافر کے علاوہ۔ تو جو نہیں گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہی کفر کی حالت میں مرا۔ دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ جنہوں نے سجدہ کیا تھا اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا اللہ نے ذکر کیا ہے جس میں انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ ابتدائی مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا واقعہ کہاں ذکر ہوا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ابتدا میں، اور سورہ نجم میں اللہ کا جو قرب خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے ابتدائی 18 آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا خوب فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مبارک سورت سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن ذکر ہوا، اس مناسبت سے اسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے، ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دلہن ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ کیوں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے چند وجوہات سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ اس صورت میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے، یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اور اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ارشاد ہوا، جس سے سورہ مبارکہ کی زینت اور بڑھ گئی۔ اور ایک مبارک حدیث، میں اس کو پڑھ کے کئی مرتبہ واللہ جھوم گیا، مالکان جنت کا ارشاد، یعنی خاتون جنت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ بہت کم روایات آپ سے ہیں، تو یہ اس میں سے ایک روایت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آپ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید جو آج تلاوت ہوئی، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، یہ تینوں آج تلاوت ہوئی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں
جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. جو اس کی تلاوت کی عادت بنا لے. تو جنت کے سرداروں نے بیان کیا ہے کہ جنت کے مکین بننا چاہتے ہو تو ان تینوں صورتوں کی پابندی کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے. مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے تلاوت کی. جس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے تلاوت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو انہوں نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فرمائش پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں بہت حلاوت یعنی مٹھاس ہے. اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا خوش نصیبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوئی. آج ہی سورہ واقعہ کی تلاوت ہوئی. واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس سورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. جو رات کو پڑھنے کی عادت بنا لے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے, غربت دور کرنے والی صورت ہے. اور صحابہ کرام کا کیسا یقین کامل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ امیر المومنین تھے, آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی حاجت ہو, کوئی مالی مدد ہم آپ کی کر سکیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقیہ صحابہ ہیں, فقیہ صحابہ میں سے ہیں, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. مالی خدمت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے اور کہا کہ یہ مال ہم آپ کو پیش کریں. آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا آپ کی بیٹیوں کو دے دیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں, میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. لیکن ایک بات کو سمجھیے گا, یقین کامل شرط ہے. ہمارے ہاں ہم یہ سنتے بھی ہیں تو وہ یقین حاصل نہیں ہو پاتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایک مرتبہ یقین کامل کے ساتھ عمل کر کے دیکھیے تو باخدا اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آدمی کا گمان بھی نہ ہو. یہ تینوں صورتیں, یہ صورت بھی ان تینوں صورتوں میں سے ہے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے تعلیم فرمائی. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اولین اور آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان لے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے. اللہ اکبر. ہمارے الحمدللہ سورہ واقعہ ہر اتوار کو رمضان کے علاوہ بعد نماز عشاء ایک مخصوص انداز میں پڑھی جاتی ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب طریقہ کار ہے, جس میں مختلف آیات کے بعد طویل دعائیں ہوتی ہیں اور یہ دعائیں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. تو کوشش کیا کریں آپ بھی جو لوگ اس سے پہلے نہیں آئے کہ اتوار کو سورہ واقعہ کی اس محفل میں ضرور تشریف لایا کریں. بہت ہی مجرب عمل ہے,
بزرگوں نے لکھا ہے کثیر پریشانیوں کے لیے یہ مجرب وظیفہ ہے، تو اس میں شرکت کر کے اس مبارک محفل میں شامل ہونے کی نیت کریں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ جب روح ہم کسی کی نکالتے ہیں تو فرمایا روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ روح کو چیلنج کیا گیا، اگر تم اتنا ہی تمہارے معبود دوسرے جو اللہ کے علاوہ تم مان لیتے ہو تو روح کو لوٹا کے دکھا دو۔ آپ دیکھ لیجئے آج سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن کیا کوئی سائنسدان بڑے سے بڑا روح کو لوٹا سکا ہے؟ کسی نے اپنے کسی پیارے کو بچایا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑے سائنسدان تھے، بہت قابل تھے، اور انہوں نے اپنے بہت ہی کسی پیارے کو بچا لیا یا اپنے آپ کو بچا لیا؟ یہی قرآن نے چیلنج کیا کہ تم بہت کچھ بنتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، ہاں اب یہاں سے مختلف طبقوں کا ذکر ہوا۔ روح مسلمان کی بھی نکلتی ہے، روح کافر کی بھی نکلتی ہے، گناہ گار کی بھی نکلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے، اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے، فرمایا اگر وہ فوت ہونے والا مقرب بندوں میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ وَإِمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، کفار میں سے ہو، اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا تو سلام ہوگا، فرشتے سلام کرتے ہوئے اس کی روح کو نکالیں گے، یا اگر وہ گمراہوں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے ہے، تو پھر کہا کھولتے ہوئے پانی اور جہنم میں اس کی میزبانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو درس قرآن سننا اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری روزے، ہماری عبادات، معتکفین کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ مالک کریم انہیں کفار اور ظالموں سے دائمی نجات عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو دائمی آزادی نصیب فرما، ہمارے شہر، ہمارے ملک کو امن و استحکام عطا فرما، شہر کراچی کو قتل و غارت گری، ڈکیتی، نشے جیسی برائیوں سے محفوظ اور پاک فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم انصر اخواننا فی غزة وفی فلسطین وفی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔